میں نے راجل پور کے اندر میرے عزیزو حضرت شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں بیان کیا، 500-600 طالبات بچیاں ان کا مدرسہ، میں نے میرے عزیزوں میں اعلان کیا، میں نے کب مدرسے کی طالبات کے لیے گندم کا اعلان کرو، ایک حاجی صاحب نے رئیس کے وڈیرے تھے 50 بوری گندم کا اعلان کیا، میرے کان میں کہنے لگا حاجی صاحب کی 2 شادیاں، میں کہا حاجی صاحب 50 من کا اور اعلان کرو، حاجی صاحب کھڑے ہو کہنے لگے 50 بوریاں میرے گھر والوں کی طرف سے، میرے منہ سے نکل گیا حاجی صاحب اللہ تیرا بھلا کرے، تیرا مدرسے والے پریشان ہے، یہ کہنا تھا حاجی صاحب اپنی لاٹھی لے کے کھڑا ہو گیا اور رو رو کے میرا آگے ہاتھ جوڑنے لگ گیا کہ کس نے کہہ دیا کہ میرا احسان ہے، عبدالحنان تیرا احسان ہے، میرا پیسہ پتہ نہیں کہاں لگتا، تو نے مجھے سبق سکھا دیا، میرا پیسہ قرآن پر لگ گیا، رب کعبہ کی قسم ہے کپڑے بناؤں گا اس فصل کو بیچ کر، مکان بناؤں گا، قیامت کے دن رتی رتی کا حساب ہوگا، جو میں نے قرآن والوں پر لگا دیا، یہ گندم خدا میرے لیے جنت کا تخت بنائے گا، جو مجھے جنت میں اڑائے اٹھائے لے کے پھرے گی۔ اگر میں آپ کے اطراف سے اب یہ بالتماس کروں کہ مدرسہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی مدرسہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں اسکرین رکھوں گا، بتاؤ بنیادوں میں کون پیسہ لگاوے گا؟ میرے عزیزو عمارت بنے گی، عمارت بنے گی، کس نے کہہ دیا او دیواریں صحیح نہیں ہے جی دوبارہ کرو، تو کون بن گئی؟ پھر ڈھا دو گے، کس نے کہہ دیا نہیں جی نہیں، نکاسی کا انتظام کوئی نہیں، فرش دوبارہ بناؤ، جو بنیاد کے اندر پیسہ لگ جائے گا وہ قیامت کی صبح تک لگا رہے گا۔ اللہ کی قسم پہلے جنہوں نے مدرسے بنائے، یہ مسجد جس نے بنائی پتہ نہیں کوئی زندہ ہے یا مر گیا، لیکن جاؤ کھاتا مدرسے کا تلاش کرو، جو 500 روپے دے کے مرا اس کی قبر پہ جا کے پوچھو بابا فلانے مدرسے میں 500 روپے دیے تھے کیا بنا؟ کہنے لگا واہ واہ کیا کہنے، اگر آنکھ کھل جاتی تو میں اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے مدرسے کو دے دیتا۔ میں نے کہا بزرگ کیا ہوا؟ کہ جس بنیاد کے لیے میں نے 500 روپیہ دیا تھا اب میں دارالعلوم بن گیا، رب کعبہ کی قسم ہے 200 بچہ جب صبح قرآن کھول کے بیٹھتا ہے ادھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، ادھر جنت کی کھڑکی میری قبر کے اندر خدا کھول دیتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں داخل کرو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ کون ہے سبزی والا؟ یہ کون ہے ٹھیلے والا؟ جنت الفردوس میں حضور کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا تو وہی نہیں ہے جو میرے سے دعائے قنوت کا ایک لفظ روزانہ پڑھتا تھا اور سیکھتا تھا اور روزانہ تک جاتا تھا، پھر اس کے کہتا تھا یار میں نے پڑھنے نہیں آتی، بڈھا ہو گیا، تو جنت الفردوس میں بیٹھا ہے۔ یار پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، کام میں نے بھی ایسا کوئی نہیں کیا جنت الفردوس میں بیٹھا، اتنے میں جنت کے غلمان دوڑیں گے۔ اچھا جی کچھ کھانا پینا؟ میں نے کہا نا پترا رجے پہ ہیں، کچھ کپڑے کرنا، یار ادھر تو آ، دنیا کے اندر میرے 4 بچے تھے نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں؟ تو کہا کہ چاچا جی وہ جو حافظ قرآن تھے جو عالم تھے، جی وہ تو نچلے درجے میں ہیں۔ یار ایک بات تو بتاؤ، میں ان پڑھ ہو کے جنت الفردوس میں، میرا بچہ حافظ ہو کے نیچے کیوں ہو گئے؟ پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، چلو جو اللہ سے پوچھ کے آئے۔ الہ العالمین، یہ چاچا جی یہ بابا حاجی صاحب کہہ رہے ہیں میرے 4 بچے قرآن کے حافظ کہاں ہیں؟ نیچے۔ الہ العالمین قرآن انہوں نے پڑھا، اوپر میں وہ نیچے کیسے چلے گئے؟ اللہ فرمائیں گے ملنا ہے جی فرشتوں اسے نیچے نہ لے جاؤ، میرا دستور نہیں کہ اوپر سے گراؤں، میرا دستور ہے نیچے سے اوپر لے جاتا ہوں، فرشتوں اس کے بچوں کو اٹھاؤ۔ اللہ واہ حافظ سمی اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ، خدا تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے والد محترم اللہ کی قسم یہ شخص 8 بھائیاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، پوتے توتے قرآن کے حافظ ہیں، مسجدوں میں مدرسوں میں جب قرآن پڑھتے ہوں گے اللہ کی قسم پتہ نہیں فرشتے پروں میں لے کے جنت میں کہاں کہاں سیر کراتے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جو مسجدوں میں امامت کیا کرتا تھا، یہ وہی شخص ہے جو مسجد کے اندر موذنی کیا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم میں اس مرد قلندر کا گواہ ہوں، خدا پاک کی قسم ٹوٹی کرسی پہ بیٹھ کر ایک شلوار ایک رنگ کی قمیض ایک رنگ کی، جس نے اپنے کپڑے اپنے گھر کا خیال نہ کیا لیکن اپنی نسل کا خیال کر کے ممبر اور مصلی کا وارث بنا دیا۔ کوئی جا کے پوچھے تیری قبر میں اس وقت کیا منظر ہے؟ کہ عبدالحنان تجھے قبر نظر آ رہی ہے یا تو جنت کا محل بنا پڑا ہے؟ کر جاؤ کوئی ایسا کام ویرو، کر جاؤ۔ حافظ قرآن اللہ اوپر آئیں گے، السلام علیکم، کہاں تھے میرا بچہ؟ ابا نیچے ہوں تو اوپر۔ کہے گا میں ان پڑھ ٹکٹا جائی،
مجھے تو غسل کے پورے فرض نہیں آتے تھے اور میں یہاں بیٹھ گیا، اللہ میں تو ناظرے بھی نہیں پڑا ہوا تھا۔ اللہ یہ کیا ہے؟ اسے اوپر مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے بتا کب فوت ہوا؟ الہ العالمین 2005 میں۔ تیرا بیٹا کب فوت ہوا؟ الہ العالمین 2030 میں۔ تو 2005 میں میرے پاس آیا، تیرا بچہ 2030 میں آیا، 2030 تک 25 سال تیرا بچہ ہر رمضان میں قرآن سناتا رہا۔ جب یہ کھڑا ہو کے نماز میں تراویح میں قرآن پڑھتا تھا، تلاوت یہ کیا کرتا تھا، ہر آیت کے بدلے درجے جنت میں مہ بلند کرتا تھا۔ تیرے بچے نے جو 25 سال قرآن سنایا، میں نے اس قرآن پاک کی برکت سے جنت کے اندر تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ آج یہی وجہ بنی، بیٹا نچلے درجے میں بیٹھا بابو پر چلا گیا، بیٹی نچلے درجے میں بیٹھی ماں پر چلی گئی۔ اللہ اکبر، کتنا اعزاز ہے۔ تو اپنے بچوں کو پڑھا، قرآن تجھے بلند کر دے گا۔ جب قرآن تو سینے میں سجائے گا، اللہ تجھے کتنا بلند عطا فرمائے گا۔ اگر آج میرے چاند پڑھا نہیں جاتا، اٹک اٹک کے پڑھ لو، دورہ ثواب ہے۔ آج میرے عزیزوں تمہیں ایک کاروبار بتا کے جاؤں گا، اور اس کاروبار کی میعاد 4 دن کی نہیں، اس کاروبار کی میعاد 2 دن کی نہیں، اس کاروبار کی میعاد مرنے کے بعد میدان محشر جنت تک کی ہے۔ آج اللہ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرا دو، آج اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ کیا مکان خدا کا تم بنا دو، گھر خدا کا بنا دو۔ اللہ اکبر، یا اللہ تیرے گھر میں سریا لگے گا، تیرے گھر میں بجری لگے گی، تیرے گھر میں اینٹیں لگیں گی۔ یا کیا کہہ رہا اللہ؟ فرمایا تو کہہ رہا تیرے گھر میں بجری لگے گی، میں کہہ رہا ہوں تیرے گھر میں یاقوت کا موتی لگے گا، میں نے کہا تیرے گھر میں اینٹیں لگے گی، وہ کہہ رہا تیرے گھر میں مشک لگے گا، میں کہہ رہا ہوں تیرے گھر کے اندر کنکریٹ لگے گا، وہ کہہ رہا تیرے گھر کے اندر عنبر لگے گا، میں کہہ رہا ہوں الہی تیرے گھر کے اندر ماربل لگے گا، وہ کہہ رہا کہ جنت کی کستوری تیرے گھر کے اندر لگے گی۔ او میرا بندہ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تو میرے گھر کو دیکھے گا، اللہ اکبر، میرے گھر کو دیکھے گا تجھے اچھا لگے گا۔ جب میں تجھے اپنا گھر دکھاؤں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم، جب تو میرے گھر کو دیکھے گا مجھے اچھا لگے گا۔ جب میں تجھے گھر تیرا دکھاؤں گا تو مجھے میری کبریائی کی قسم تجھے اچھا لگے گا۔ آج موقع ہے دوستو، جیب میں پیسہ پڑا ہے چلا جائے گا، اس پیسے کا میرے عزیزوں کیا کرنا ہے؟ یہ ہے 5000 کا نوٹ، چھٹاکی اس کا وزن کوئی نہیں، ادھی چھٹاک اس کا وزن کوئی نہیں، تولا وزن ہوگا، لیکن طاقت اتنی ہے عبد الحنان جیسے کہ اگر یہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، بھائی ثناء اللہ نے دے دیا، اس کے پیچھے یوں چپک گیا، اللہ اکبر، سونے بستر پہ جائے گا، یہ 5000 کا نوٹ اس کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، کھائے گا تو اس کے ساتھ ہے، نماز پڑھے گا تو اس کے ساتھ ہے، اللہ نہ کرے خدا اس کا سایہ اس کے بچوں پہ سلامت رکھے، سارے بھائیوں میں اللہ سنجوگ پیار محبت رکھے۔ پہلے ماں ٹر گئی، پھر باپا چلے گئے، پھر ماں چلی گئی، پھر بھائی بیت اللہ چلا گیا، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پتہ ان کا ویرا اللہ اکبر، نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھا کر سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے وہی مصلی پہ گر گیا، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کوئی سبزی بیچتا اٹھے گا، قیامت کے دن کوئی روٹی کھاتا اٹھے گا، قیامت کے دن کوئی موٹر سائیکل پہ اٹھے گا۔ خدا نے کیسے باغ جگا دیا بھائیوں کے، ان کا بھائی قیامت کے دن مصلی پہ سے اٹھے گا، المرء مع من احب الیہ، اللہ اکبر، جس کے ساتھ جو پیار کی پنگے ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ نوکری بڑی اچھی ہے، قرآن کی خادمی بڑی اچھی ہے، کر کے دیکھ لو موت مدینے میں آئے گی، کر کے دیکھ لو موت سجدے میں آئے گی، کر کے دیکھ لو موت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے گی۔ خدا کی قسم اگر قرآن پڑھتے پڑھتے نہ مرا، قرآن پڑھتے پڑھتے لوگ تجھے دفن کریں گے۔ اے 5000 کا نوٹ یہ پیچھے لگ گیا، یہ اتنا پیچھے لگے گا، اس وقت تک یہ نوٹ پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک تجھے مجھے جنت کی چوکھٹ پار نہیں کروا دے گا۔ اور آپ سے میں نے مانگا کیا ہے؟ کیا مانگا میں نے آپ سے؟ میں نے آپ سے لاکھ نہیں مانگا، میں نے آپ سے 2 لاکھ نہیں مانگا، میں نے آپ کو کہا اپنے مال کا زکوٰۃ دے دو۔ نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو تمہارے مال کا میل اتر جائے گا۔ اللہ کہتے کھوٹا مجھے دے کے کھرا لے لے، مولا تیری شان ہے کہ تم میلا مال لے۔ فرمایا بندے تو اپنی مال کا میل مجھے دے دو۔
چوکیداری تیرے مال کی میں کروں گا، سیکیورٹی گارڈ میں فراہم کروں گا، بوئے کھول کے سو جا، دروازے کھول کے سو جا، تجوریاں کھول کے سو جا، سونا چوک میں رکھ کے سو جا، لیکن میرا حق مجھے دے دے، زکاة ادا کر دینا، عشر ادا کر دینا، تو میرا پیسہ نہ کھائیو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں تیرے پیسے کی طرف کسی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں اگر تو نے میرا پیسہ کھا لیا تو میں بھی تیرا پیسہ تجھے کھانے نہیں دوں گا، تیرا پیسہ اسپتالوں پہ لگواؤں گا، تیرا پیسہ تھانے کچہری پہ لگاؤں گا، تیرا پیسہ دنیا کے للے تھللے پہ لگاؤں گا۔ یاد رکھ یہ پیسہ میرے ہاتھ میں دے دے، اس پیسے میں اتنی طاقت دوں گا یہ چاروں طرف سے تجھے لپیٹ لے گا، یہ قبر کے عذاب سے چاروں طرف لپیٹ لے گا، اس کے اندر اتنی طاقت ہے دھکا دے کے تجھے حضور کے حوض کوثر پہ لے جائے گا، اس کے اندر اتنی طاقت ہے یہ حضور کے حوض کوثر سے تجھے جنت الفردوس کے اندر لے جائے گا۔ عصر کی نماز کا وقت نہ جا رہا ہوتا، میرے عزیزوں میں آپ سے اس قرآن شان قرآن پہ بات کرتا۔ ایک بات ان بچوں کے بارے میں جن کے سر پہ دستار بندی ہو گئی، خدا کے واسطے دنیا کی تعلیم کے لالچ میں قرآن نہ بھلا دینا، انہیں سکول کا رخ نہ کروانا، جب تک یہ بچہ قرآن یاد نہ کر لے اور رمضان میں تراویح میں تمہیں قرآن نہ سنا دے، اس بچے کا رخ مدرسے سے نہ ہٹانا، ورنہ تمہاری 5 سال کی محنت رائے گا چلی جائے گی۔ بچے سے کو سکول پڑھاؤں گا لیکن پہلے تراویح میں باپ کو قرآن سنا۔ جس دن میرے عزیزو ابا پیچھے کھڑے ہوئے، بیٹا آگے کھڑا ہوا، اس نے پورا قرآن سنا دیا، خدا پاک کی قسم ہے دنیا کی تعلیم کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، کچھ نے قرآن سنا دیا تجھے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ نیت کرو ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اگر یہ مدرسہ یہاں بن رہا ہے اور چل رہا ہے، بتاؤ میرا عزیزو امتحان ہو رہے ہیں یا ہو گئے، کون 5 کلاس کے بعد 6 7 8 کلاس کے بعد اپنے بچے کو اسی سال قرآن کا حافظ بنائے گا؟ کرو نیت انشاءاللہ تعالی کہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، پوری ایک کلاس دیں گے مدرسے کو۔ لیکن میرے عزیزو مدرسے میں کلاس دیں گے لیکن اب کلاس کی مدرسے کو ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہلا نوٹ مدرسے کے لیے بنیاد کے اندر جا رہا ہے، ہمارے بھائی ہماری طرف سے جا رہا ہے، خدا بھلا کرے بھائیوں کا ہم سب کا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کبھی مجھے مولوی نہیں دیکھتے، میں کبھی ان کو خدا کی قسم کھاری نہیں دیکھتا، ہمارا بڑا پرانا تعلق بھائیوں کا تعلق ہے، اور جیسا بھی جو کہتے بڑے سارے بھائی، عبید اللہ بھائی، سیف اللہ بھائی، نصر اللہ بھائی، یہ عبداللہ، یہ سارے کے سارے اللہ بیٹھے بھائی ثناء اللہ 8 ساتھ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اب ذرا تھوڑی سی ہمت کر کے پہلے تو اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ دل ہمارا نرم ہو، 3 مرتبہ کو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔